صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے مزدور یونین، ٹریڈ آرگنائزیشن، مزدور رہنما اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کہا ہے کہ اس وقت صوبہ سندھ سمیت ملک بھر میں جن جن علاقوں میں مانسون بارشوں اور سیلاب کے پس پشت عالمی موسمیاتی تبدیلی ہے، اس کے براہ راست اثرات مزدوروں اور محنت کشوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آئندہ ماہ اسلام آباد میں نیشنل کانفرنس جبکہ نومبر میں کراچی میں انٹرنیشنل کانفرنس بلائی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار مختلف محنت کشوں کے لیڈروں کے ساتھ ساتھ سابق رکن قومی اسمبلی چودھری منظور، پیپلز لیبر پیرو سندھ کے صدر حبیب الدین جنیدی، وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی، اسلم سمو، زہرہ خان، کامریڈ ناصر، پائلر کے ذوالفقار شاہ، اخلاق احمد، منصور رضی، کرامت علی خان اور دیگر نے اپنے اپنے خطابات میں کیا۔ وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی کی زیر صدارت منعقد تقریب کے مہمان خصوصی صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے سابق رکن قومی اسمبلی مزدور رہنما چودھری منظور تھے، اور اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ماحولیاتی تبدیلی نے پاکستان اور جیسے ممالک میں بارشوں اور سیلاب سے جو صورتحال پیدا کی ہے، اس پر آواز اٹھانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی کسان ہو، مزدور ہو، محنت کش ہو، عام انسان پر اس کا براہ راست اثر پڑ رہا ہے، لیکن موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقف نجکاری کے خلاف رہا ہے، لیکن موجودہ حکومت کو کہ پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے، وہ نجکاری کے نام پر لوٹ مار کرنا چاہتی ہے۔ چودھری منظور نے کہا کہ ہماری پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے لے کر ہم تمام کارکنان تک ہمیشہ نجکاری کے خلاف جدوجہد کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی درجنوں مثالیں ہیں جن میں کہ الیکٹرک، پی ٹی سی ایل اور بینک شامل ہیں، جو خود تو اربوں روپے کما رہے ہیں لیکن مزدوروں کو کچھ نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک اس ملک کے 169 ادارے نجکاری کے ذریعے فروخت ہوئے ہیں، جن میں بینک سمیت 10 سے 15 اداروں کے علاوہ تمام ادارے بند ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر جہاں پر مزدور رہنما موجود تھے، وہیں پر کے ایم سی، ڈی ایم سیز میں موجود پیپلز لیبر پیرو کے عہدیداران کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔